الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ التحیات والثناء. آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، اج دی خوبصورت محفل پاک انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعلین مقدس دا صدقہ اس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور تواڈے میرے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. گرامی قدر حضرات، تھوڑے جنہیں وقت دے اندر چند باتاں آپ حضرات دی سماعتاں دی نظر کرنیاں ہیں. یاد رکھو کہ ایمان جڑا نا سب تو پہلی چیز ہے مومن، ایمان والا بندہ. پہلی گل سب تو یہ ہے بندہ مومن ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے. کیونکہ اگاں مڑ جتنیاں بھی گلاں نے نا وہ ساریاں ایمان والیاں نال. جڑا بندہ ایمان والا نہیں وہ قرآن دے حکم تو بھی باہر ہے، حدیث دے حکم تو بھی باہر ہے. اسلام دے قوانین اس تے لاگو ہون گے جڑا بندہ صاحب ایمان ہوئے. تے پہلی تے وڈی اور اولین چیز جڑی ہے وہ ہے ایمان. بندہ مومن ہونا چاہیے. تے ایمان دا مرکز اور ایمان دا محور جڑا ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ. ایمان دا مرکز، ایمان دا مڈ، ایمان دی اصل، ایمان دی بنیاد جڑی ہے نا وہ ذات مصطفیٰ ہے.
جڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تو پیشاں پیشاں ہوئے او ایمان دے نیڑے کدی آ سکدے انہوں ایمان دا کک پتہ نہیں لگدا جڑا ذات مصطفیٰ تو پیشاں روے کیوں ہر چیز دا کوئی نہ کوئی مرکز ہوندہ ہے دنیاوی طور تے بھی اسی طرح ایمان دا مرکز ہے محمد مصطفیٰ دی ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اس مرکز تو آ کے خیر منگے گا اس نو ایمان دی خیر ملے گی تو جڑا اس مرکز تو پیشاں پیشاں روے گا وہ جتنا اتھو پیشاں روے گا اتنا ہی ایمان تو بھی پیشاں ایمان واسطے ذات مصطفیٰ دا قرب ذات مصطفیٰ دی نزدیکی بارگاہ مصطفیٰ دا مقرب ہونا یہ ضروری پہلی بات ہے ذہن رکھو جڑا بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نال محبت اور پیار اور عشق نہیں رکھدا او بندہ ایمان والا کہلان دا حقدار نہیں ہے کیونکہ اللہ دے قرآن نے بھی یہ دسیا ہے نبی دے فرمان نے بھی یہی دسیا ہے بے ایمان آلہ اوے جڑا سارے جہان تو ود کے اپنے نبی نال پیار کرتا ہو او بندہ ایمان آلہ ہے جڑا نبی نال پیار نہ کردہ ہوئے او بندہ کدی بھی ایمان والا ہو سکتا نہیں کیوں اگے شاہ صاحب نے وضاحت فرما دیتی ہے توانو اس واسطے کہ اسی اللہ نو بھی مننے تے نبی پاک علیہ السلام نے آکے دسیا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے ورنہ سانو کی پتا سی کہ خدا کون ورنہ سانو کی پتا سی سیدی اعلیٰ حضرت فرمان دینا یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے اتی حضور دا کرم ہے نا حضور دی مہربانی حضور نے دسیا ہے کہ رب ہے کہ اسی اللہ نو مننے تو بنیاد مرکز محور اور جڑ جڑیے وہ ہے ذات مصطفیٰ جس بندے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار محبت نہیں وہ بندہ کدی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا اتھے ایک حضور دی حدیث صحیح بخاری شریف دے وچوں بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے کریم آقا فرمان دینے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تواڈے وچوں انی دیر تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک وہ اپنے ماں باپ نالوں زیادہ اپنی اولاد نالوں زیادہ حتیٰ کہ تمام جہان نالوں ود کے میرے نال پیار نہیں کرے گا اتنی دیر تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اتنی دیر تک وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن تائیں ہوئے گا جے نبی نال پیار کرنے والا ہوئے گا ایمان والا تائیں ہوئے گا جے کائنات ود کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنال محبت کرنے والا ہوئے گا اے اصل ایمان ہے اے روح ایمان ہے اے جان ایمان ہے اے پہچان ایمان ہے پہلی چیز ہے مرکز حضور نبی پاک نے محور نبی پاک علیہ السلام نے اصل ایمان نبی پاک علیہ السلام نے جس بندے دے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی کمی ہے یاد رکھو سدھا سادہ جا جملہ جیڑے بندے وچ جتنی نبی پاک دی محبت کمزور ہے اتنا ہی وہ ایمان دا بھی کمزور سمجھ آئی نا بالکل سادہ جا مفہوم ایک جملے چرز کر رہے ہیں کہ جتنی کسے دے دل وچ نبی پاک دی محبت گھاٹے نا اتنا ہی او ایمان تو بھی او کمزور ہوئے گا جتنا کسے نو حضور نال پیار زیادہ ہوئے گا اتنا ہی او دا ایمان بھی مضبوط ہوئے گا
اللہ اکبر اتھے کو بات رض کر دے ماں انڈیا دے وچ شہر دے وچ نا ایک لوہار رہندا سی لوہار محبت دی گال سنے ہے بے ایمان کیڑی شے دا نا ہے او اپنی دکان تے بیٹھا تے کم پیا کرے تے ایک مرزائی آ گیا قادیانی ان دے کول کوہاڑا سی تے او لوہار دے کولوں کوہاڑا بنوان واسطے آیا تسی پنڈ تھاں دے زمیندار وغیرہ تو پتہ ہوئے گا کہ تیسے کوہاڑے کوہاڑیاں پھر زمیندار طبقہ جاندہ رندہ بنوان واسطے او قادیانی سی تے آ کے بیٹھا آکھن لگا مستری صاحب میں نو کوہاڑا صحیح کر دے لگ پیس او نال بہ کے نہ تھی انہیں اپنی گل بات بھی شروع کر دی اپنے مذہب دی تبلیغ شروع کر دی اے تسی ہو جڑے ڈھلے رن دے ہو باقیاں نو جس لے کو 2 منٹ لب دینا تو انہوں گمراہ کرن دی کوشش کر دے رہا سمجھائی نا تو تسی جڑے ہو تسی آن دے ہو وجہ لایا گلی اسے نالی شل تسی بھی تھوڑا جا پیران تے باہر گتیا کرو سمجھائی نا اپنے ایمان عقیدے تے پکے رہ کرو ایڈا کمزور بندے دا ایمان نہیں ہونا چاہی دا میں ماڑا جا کسی نے اشارہ کیتا تے اپنے ایمان تو پھسل گیا انہیں بہ کے نا اپنی گل بات شروع کر دیتی ہولی 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 مرزائیت والے پاس سے آن لگ پیا لوہار نو بھی سمجھ لگ گئی عالم بھاویں کوئی نہ پر ضروری نہیں کہ عالم ہی حضور نال محبت کردہ ہوئے چٹے انپڑھ بھی نبی نال محبت کر دینے چٹے انپڑھ جڑے الف نو کلی نہیں جان دے وہ بھی اپنی جان تو بد کے مصطفیٰ نال پیار کر دینے انہوں بھی سمجھ لگ گئی بے بیلی اندروں بے ایمان ہے تے میں نے بھی اپنے پاس سے لیون دی کوشش کرتا گھوڑا بناندہ تھوڑی دیر گھوڑا تیار ہو گیا انہیں بالکل جدوں تیز کیتا نا تے لوہار نے نا توجہ ہے میرے آل گھوڑا پھریا تے پھڑ کے انہیں جناب ایتھے رکھیا اس مرزائی دے سر دی اوپر تے آکھن لگا بے گل کر کہ مرزا جھوٹا ہے بے ایمان ہے گستاخ ہے نیتے میں مار کے گھوڑا تیرے سر دے دو ٹوٹے کر سمجھ آئیے لوہار دے ہاتھ اس کوڑا بنائی ہو گیا بیٹھا تیز بھی آ اس کہہ بے بول جلدی کر بے مرزا لانتی ہے جھوٹا ہے بے ایمان ہے قادیانی ہے کافر ہے جے تو ہے نہ آکیا تو میں اے تیز کوڑا پوندو تیرے تے آزمینہ ہے تو تیرے میں ٹوٹے کر چھڑنے نہیں اس لئے آکیا جناب کہ میرا مرزے نال کوئی تعلق نہیں جھوٹا ہے بے ایمان ہے کافر ہے میریاں اس کنجر تو بائی کھڑیاں نے وہ اپنی جان بچائی لوہار آکیا اے کوڑا پھد تو ہونے میری گال سن بیٹا اس آکیا اے اندی سچے تے جھوٹے دی پہچان ہے ایو کوڑا مرزائیہ تو رکھیا نا میرے سر تے تے آکھیاں بے اپنے نبی دی شان اس کو ہلکا جا بھی لفظ چا بول گستاخی آلا تو میں آکھنا با میرے ٹوٹے کر چھڑ پہ میں نبی اپنے تو کدی نہیں مکر سکتا میں تینوں کہنا سی میرے جسم دیاں بوٹیاں کر چھڑیا او بارج حسن پر میں پیشا کوئی نہ ہٹنا تیرا جھوٹا ہاتھ تو پیشا ہٹ گیا ہے جنہ دے سچی ہون او سوڑی چڑھ جاندے نے پیشا کدی نہیں جنہ دے سچے ہونا وہ سوڑی چڑھ جاندے نے پیشا کدی نہیں ہٹے تو ڈر گیا ہے تینوں پتا ہے جنہوں میں مرنا وہ بھی کوڑا تے کوڑے مگر میں کیوں اپنی جان دے وہاں تے سانو پتا ہے ساڈا نبی لاجپال ہے ساڈا نبی سچا ہے تے ساڈے نبی دی خاطر جنہیں جان دیتی اللہ انہوں ہمیشہ واسطے زندہ فرما محبت رسول عشق مصطفیٰ اے اصل ایمان ہے اتنا کوئی اس تو پیشا پیشا راسی گیا اتنا اس ایمان تمہیں پیشا پیشا ہوندیاں چلیاں جانا ہے بالکل انتہائی سادے لفظوں میں آپ حضرات میں مسئلہ سمجھا رہے ہیں تے اگلی گل فرقے بڑے نے جی سادہ بندہ پریشان ہو جاندہ ہے بے کی کریے کئی نو منیے سانے نہ مولویاں مڈو ہے کھڑوائے گتے آیا جیڑا آمدہ ہے او آندہ جی میں سچاں جیڑا آمدہ جی او آندہ ہے میں سچاں میں تو انہوں ایک سادہ جیا ٹوٹکا دسی جانا اس نو ذہن اچھ رکھو جیڑے مولوی جیڑے عالم دی تقریر سن کے گل بات سن کے دل وچ نبی دی محبت ودے او سچا ہے جن دی گل سن کے عشق مصطفیٰ کمی آوے او بالکل جھوٹے ہوندے مگر کبھی بھی نہ لگیا جے انہیں آپ بھی دوزخی جانا ہے تو ہن بھی لے کے جائے گا تو جیڑا بے کے مدینے آئے دی محبت دی گل کرے او دی گل نو من لیا جے او تو ہن بھی مدینے لے کے جائے گا تو آپ بھی مصطفیٰ دیا قدمہ تک پہنچ جائے جدوں عشق مصطفیٰ آ جائے گا محبت مصطفیٰ آ جائے گی صحابہ دیاں
اہل بیت اطہار دیاں صحابیات دیاں ایسیاں بڑیاں مثالاں نے حضور نال محبت اور پیار تھی۔ اگلی بات جدو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت اور پیار اور عشق ہو جائے گا نا تو عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ دا تقاضا اے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر صفت نو منایا جائے، حضور دی ہر عظمت نو منایا جائے، حضور دی ہر شان نو منایا جائے، میرے نبی دے مقام نو منایا جائے۔ نبی نال عشق دا تقاضا اے ہے کہ نبی دی آل نو منایا جائے، نبی نال عشق دا تقاضا ہے کہ نبی دے صحابہ نو منایا جائے، کیونکہ دوواں دا تعلق ہی نبی نال ہے۔ آل بھی نبی دی تے اصحاب بھی، بولو بولو، آل بھی نبی دی تے اصحاب بھی نبی دے، تے ساڈا اصل موٹے مصطفیٰ دی ذات ہے، جن نے انہاں نو من لیا اسی انہاں نو مننا گے۔ تے جدو اسی ویکھیا بھئی آل بھی نبی دی تے اصحاب بھی نبی دے، اسی دونوں دے ہی غلام بن گئے کہ آل رسول توانے بھی سلام ہے، کیونکہ تہاڈا تعلق مصطفیٰ دے نال ہے۔ اے اصحاب رسول توانے بھی سلام ہے، تہاڈا بھی تعلق میرے نبی دے۔ یہ محبت مصطفیٰ دا تقاضا ہے، یہ عشق مصطفیٰ دا تقاضا ہے، عشق رسول دا تقاضا ہے۔ اہل سنت و جماعت ساڈیاں بزرگاں نے تے سمجھایا کہ مدینے دے کتیاں دا بھی احترام کرو، تے مدینے دے کتیاں دا احترام کرنا چاہیے ہے، تے آل رسول تے صحابہ رسول دا مقام تے وراء ہے، انہاں دی تریس ہی کوئی نہیں کر سکتا جنہاں نے میرے نبی دا چہرہ تکیا، جنہاں نے میرے نبی دی ہاتھ وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی، جنہاں نے میرے نبی دی صحبت وچ بیٹھے۔ او یارو کدی غور نہ کرو، سوچیا کرو، او سلطان باہو فرمان کہ جڑا میرے کول آ جاوے او جنتی ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی فرمان جڑا سیال شریف دی جوئے چاہ جاوے او جنتی ہے۔ توسیہ اللہ فرماوے جڑا توسیہ دیا ٹبیاں دیا جاوے جی او جنتی ہے۔ وہ جے ساڑیاں پیرا کول کوئی جائے تی او جنتی ہو جاندہ ہے، تو جڑے مصطفیٰ دے روزے میں جرام پہ کر دینے انہاں دی ریز کون کر سکتا۔ یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ سلطان باہو پیر سیال پیر پٹھان یہ تے حضور دے غلاماں دے بھی غلاماں دے غلام نے، تے جدوں انہاں دے کول جان والا بخشیا جاندا ہے تے جڑے مصطفیٰ دے مرید نے تے میرے نبی دے صحابہ نے انہاں دے مقام دا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تے آل رسول تے پھر آل رسول ہے، انہاں دی بھی شان چلا دا قرآن ہے، انہاں دی بھی شان چلا دا قرآن۔ گرامی قدر حضرات اہل سنت و جماعت نظریہ آئے میں خلاصہ تو نرز کرانگا، اسی یہ کہنے آنجدہ سب تن نالے پیار نہیں جدہ سب تن نالے پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں جدا سب تل نال پیار نہیں جدا، مل کے پڑھ لیجئے جدا سب تل نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا نبی دی آل نہیں مندا، جڑا نبی پاک علیہ السلام دی آل دا احترام نہیں کردا، او دے پھلے بھی ایمان کوئی نہیں، جڑا نبی دے صحابہ نو نہیں مندا، او دے پھلے بھی ایمان کوئی نہیں۔ پکا سچا مومن ہوئے جڑا صدیق نو بھی مندا ہوئے، مولا علی نو بھی مندا ہوئے، ایمان دے تقاضے تاں پورے ہوندے نے۔
جڑا صدیق نو من لے مولا مرتضی نو من لے فاروق اعظم نو من لے عثمان غنی نو من لے مولا حسن نو من لے مولا حسین نو من لے امام زین العابدین نو من لے نبی دی آل دا بھی غلام ہوئے نبی دے صحاب دا بھی غلام ہوئے تے ساری کائنات پھر لو انہاں دونوں دا غلام تو انہوں سنی نظر آئے انہاں دونوں دا غلام تو انہوں سنی نظر آئے گا اپنے عقیدے تے ناز کرو ساڈا عقیدہ میں جدا سب تل نال پیارے نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں تے جڑا چوں یاراں دا ہے منکر او جنت دا حقدار نہیں کیویں حقدار نہیں حضور دی حدیث سنو مدینہ منورہ دا شہر مدینہ منورہ دیاں گلیاں نے مدینہ شریف دی گلی دی اندر میرے لاجپال تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ دی گلی دی اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوں سامنے جناب مولا علی تشریف لے آئے سرے بازار دونوں دی ملاقات ہو گئی مولا علی پاک نے مولا صدیق پاک نے ملاقات ہو گئی جدو ملاقات ہوئی ہے سلام دعا ہوئی سلام دعا تو بعد جناب صدیق اکبر نے فرمایا اے پیارے بھائی علی فرمایا پیارے صدیق کی گالیں پیارے علی تو انہوں مبارک ہوئے مبارک بعد قبول فرما لو مولا علی پاک نے فرمایا صدیق پیارے خیر مبارک پر کیڑی گال دی مبارک ہے صدیق اکبر نے فرمایا میں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر حاضر سا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں جدوں قیامت دا دن آوے گا لوگ پل صراط تو گزرنگے تے جنت جان گے فرمایا او دو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی عطا کرے گا جنت دیاں ٹکٹاں کون دے گا میرا بولو بولو یار کون دے گا میرا علی عطا فرمائے گا جنت دیاں ٹکٹاں میرے علی نے دینیاں نے صدیق اکبر نے مبارک دیتی ہے اللہ اکبر مبارک ہمیشہ لگ دے مبارک بعد ہمیشہ سجن دن شریکاں تے دشمنہ کدی مبارکہ نہیں دیتیاں شریکاں نو تو ایک دوجہ دی خوشی سیماندی مٹو نہیں سمجھ آئی نا تے صدیق پاک نے مبارک دیتی ہے کیا ہے پیارے علی یہ حدیث تو تسی سنی ہوئے گی پر حدیث نو بیان کرن والے ابو بکر صدیق نے فرمایا پیارے علی تو انہوں مبارک ہوئے نبی پاک نے فرمایا جنت ہو جائے گا جنہوں ٹکٹ میرا علی دینے گا اس وقت میں تو انہوں مبارک پہ دینا مولا مرتضی نے فرمایا شیر خدا نے فرمایا تاجدار اہل عطا نے فرمایا کعبے دے گوہر نے فرمایا سیدہ زہرا پاک دے شوہر نامدار نے فرمایا اے پیارے صدیق تھانمی مبارک ہوئے عرض کی تھی پیارے علی کیڑی گل دی فرمایا جدو تواڈے تو بعد میں حاضر ہویا سا میرے نبی نے فرمایا علی اج میں صدیق دی موجودگی اندر اعلان کیتا ہے کہ جنت دیاں ٹکٹاں میرے علی نے دینیاں نے اے علی اس گل دا خیال رکھی جنت دی ٹکٹ انہوں دینی ہے جڑا صدیق دا غلام بن کے آئے جڑا صدیق دا غلام بن کے آئے گا مارکا ادھی حدیث بیان کردہ ہے ادھی نو چھڑ دیندے نے کیونکہ اگلی ادھی بیان کی دیاں بڑا معاملہ خراب ہو جانا ہے اسی اہل سنت و جماعت ساڈا عقیدہ سچا تے سچا ہے اسی نبی پاک علیہ السلام دی زبان مبارک دے وچوں نکلن والے ہر لفظ تے ایمان رکھنے ہر زیر زبر تے ایمان رکھنے جو میرے نبی نے فرمایا او پر حق ہے او سچ ہے او حقیقت ہے حضور
حضور نے فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی دے گا اسی مننے ہاں حضور نے فرمایا انہوں دے گا جڑا صدیق نو منن والا ہوئے گا اسی مننے ہاں اسی کہنے الحمدللہ اہل سنتی اہل جنت نے کیوں اسی صدیق نو بھی مننے ہاں مولا علی نو بھی مننے ہاں ایک موقع نہیں ہے توجہ فرمانا دوماں دا دامن آتے چوے گا آلہ بھی اصحاب دا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیاں موقعوں تے اس مسئلے نو واضح فرمایا اگلی بات سنو جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمان لگے مکہ شریف تو مدینہ منورہ جان لگے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نو بلا لیا صدیق اکبر نو فرما دیتا صدیق تو میرے نال جانا ہے اے علی تو میرے بستر سے سونا ہے بڑی مشہور بات ہے سارے آنوں پتا ہوئے گا لیکن ذرا توجہ کرنی ہے دوسرے پہلو والے علی نو میرے نبی پاک نے فرمایا پیارے علی تو میرے بستر سے آرام کرنا ہے صدیق تو میرے نال جانا ہے اچھا 1,24,000 نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے تے نبی پاک علیہ السلام ہورنا نبی تو کسی دو صحابہ نو کسی اور نو نال لے جان دے کسی اور نو بستر تے سلا دیں دے اے دو ہی کیوں جی علی پاک نو لیاسا نے تے صدیق نو چھڑ دیں دے کسی اور نو لے جان دے تے جی صدیق نو لیاسا نے تے علی نو چھڑ دیں دے کسی اور نو لے جان دے 1,24,000 صحابہ دے وچوں نبی پاک نے صدیق سے علی نو ہی کیوں چنیا اے بھی تے گل سمجھن آئی ہے نا 1.25 صحابہ دے وچوں نبی پاک علیہ السلام نے صدیق تے علی نو ہی کیوں چنیا ہے کیوں سرکار نو پتا سی کہ لوگاں شکوک و شبہات دا شکار ہو جانا ہے کہ میں مسئلہ کلیئر کر کے رڑے چڑھ جانا ماں کہ میرا جنو ساتھ چاہیدہ ہوئے انہوں اے چاہیدہ ہے کہ وہ میرے علی نو بھی مندہ ہوئے میرے صدیق نو بھی مندہ ہوئے کیونکہ میں علی نو بھی نال رکھیا ہے تو صدیق نو بھی نال رکھیا اگلی تیسری بات سن جدوں غار ثور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت سرکار کریم علیہ السلام آرام فرمان لگے نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی چوکڑی مار کے بیٹھے نے 4 زانوں ہو کے نبی پاک علیہ السلام نے صدیق دی گود سر رکھیا تے حضور مہوے آرام انجھے گا لے کے سنی لگی علماء کو صدیق اکبر دی گود سر رکھ کے نبی پاک علیہ السلام آرام فرمان لگ پائے اتھے نبی پاک علیہ السلام دا سر انور تے گود کن دی ابو بکر صدیق دی جدو مقام صحابہ تے حضرت علی دی نماز اثر دی قضا ہوئی سی ادوں جدو واپسی آ رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی بیٹھے نے چوکڑی مار کے تے نبی پاک علیہ السلام نے علی دی گود سر رکھیا تے حضور مہوے آرام ہو گئے سوچنا لی بات ہے کہ جنہ دو صحابہ دی جھولی بچ سر رکھ کے حضور نے آرام کیتا ہے نا اپنی ازواج مطہرات کو بعد صحابہ کرام بچو جنہ دیا جھولیاں بچ سر رکھ کے حضور ستے نے ایک ابو بکر صدیق نے دوسری علی المرتضیٰ علی دی گود بھی سر رکھیا ہے تو حضور نے صدیق دی گود بھی سر رکھیا ہے تو فرمایا ہے کہ جی ان دی گود سر رکھیا ہے ان بھی مرنا ایمان دا حصہ ہے تو صدیق دی گودے سر رکھیا ہے تو صدیق نو مننا بھی توڑے ایمان دا حصہ توجہ فرمانا گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی محبت تقاضا مولا صدیق نو مننا مولا مرتضی مشکل کشا تائیدار اہل عطا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو بھی مننا مولا علی دی محبت ساڑے ایمان دا حصہ ہے جڑا بندہ مولا علی پاک نو نہیں مننا او دا بھی ایمان نال کوئی تعلق نہیں ہے او دا بھی ایمان کامل کوئی نہیں پورا ایمان والا ہوئے گا جڑا صحابہ نو بھی مننا ہوئے علی پاک نو بھی مننا ہوئے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو دی عظمت اور شانے وے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے اندر بھی مولا علی نے نبی پاک دی اہل بیت دے اندر بھی مولا علی نے 4 دے اندر بھی مولا علی نے 5 تن پاک دے اندر بھی مولا علی نے جنگ بدر دے اندر بھی مولا
مولا علی نے جنگ احد دے اندر بھی مولا علی نے غزوہ خندق دے اندر بھی مولا علی نے حدیبیہ دے اندر بھی مولا علی نے ہر مقام تے علی نظر آئے گا علی نو چھڑیاں گل نہیں بندی علی دا دامن ہاتھ جوڑے گا تے تا مدینے والے دے دروازے تے پہنچا گے گرامی قدر حضرات ذرا توجہ فرمانا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی عظمت اور شان نو کھل کے بیان فرمایا صحابہ کرام نے مولا علی دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات نے مولا علی دی عظمت اور شان اور مقام نو بیان فرمایا ذرا توجہ رکھنا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دی عظمت اور شان دے کیا کہنے جدوں کسے بھی حضور علیہ السلام دی سیرت دے گوشے اللہ ویکھنے آنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مولا علی بھی نظر آتے مولا علی پاک دے مقام اور مرتبے نو سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انج بیان فرمایا جویں بیان کرن دا حق ہوندا ہے مولا علی مولا بھی ہیں ساڈے مددگار بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں حاجت روا بھی ہیں تاجدار اہل عطا بھی ہیں اللہ اکبر کبیرہ توجہ رکھو ایک مرتبہ رات دا ٹائم ہوئے حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے شہزادیاں مولا حسن تے مولا حسین نے فرمایا کہ پترو آؤ ذرا کعبہ شریف دا طواف کریں مولا علی پاک بھی چل پے نال مولا حسن تے مولا حسین بھی چل پے تے چل کے چل دے حرم کعبہ دے اندر جدوں جناب مولا مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل دے خانہ کعبہ دے حرم دی اندر آ گئے کعبہ شریف دی زیارت واسطے کعبہ شریف دے طواف واسطے مولا حسن بھی نال نے مولا حسین بھی نال نے کعبے دا طواف کرن لگے حرم کعبہ دے اندر تے اچانک کی آواز سنی کوئی بندہ رو کے گڑگڑا کے اللہ دی بارگاہ وچوں معافی پیا منگدا ہے یا اللہ میں بڑا گناہگار ہاں بڑا خطا کارا بڑا سیاکارا میرے مالک مولا میرے غلاماں نو معاف فرما دے روئی جاندا ہے گڑگڑائی جاندا ہے آنسو بہائی جاندا ہے آہو زاری کر کے اللہ دی بارگاہ وچوں توبہ کردا ہے پیا رب دی بارگاہ وچوں عرض پیا کردا ہے مولا رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا روئی جاندا ہے معافی منگدا ہے جاندا عرض کردہ یا اللہ رحم فرما دے میرے مولا کرم فرما دے یا الہ العالمین میں تیری رحمت دا طلبگارا رحمت دا پا خدا تے باغ سکا کر ہرے دے میں بھریا رو کے گڑگڑا کے اللہ دی بارگاہ وچوں معافی منگدا ہے پیا مولا علی فرماندے نے سانو آواز آئی میں سجے کھبے ویکھیا بندہ نظر نہ آیا امام حسن امام حسین چل پیندے نے کسی بندے نو تلاش کریے کون ہے جڑا خانے کعبے دی کول حرم کعبہ دے وچ آ کے اللہ دی بارگاہ دے وچوں انج رو رو کے دعاواں منگدا پیا ہے مولا حسین پاک فرماندے نے ڈھونڈدے رہے تھوڑی دیر تو بعد اسے دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ کعبہ شریف دے بالکل نال لا کے نوجوان ہے
رو رو کے اللہ دی بارگاہ وچوں معافیاں پہ منگدا ہے، اللہ دی بارگاہ وچوں توبہ کردا پہ، یا اللہ میرے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ مولا حسن پاک فرماندے نے جا کے ابو جان نوں کہتی کہ ابو جی اے کوئی نوجوان تے کعبے دے نال لگ کے تے رب دی بارگاہ چ رو رو کے معافیاں پہ منگدا ہے، رو رو کے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا طلبگار پہ ہوندا ہے۔ فرمایا بیٹا جا ذرا اس نوں میرے کول سد لے۔ مولا حسن پاک تے مولا حسین پاک گئے، فرمایا ادھر آتے نوں ساڈے ابو جان مولا مرتضیٰ نے بلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا خوش نصیب ہے کہ جڑا رب دے گھر وچ تو مڑ مولا علی نے بھی بلا لیا، تو جنہوں مولا مشکل کشا بنا لین، حیدر کرار بلا لین، او دی بھی قسمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ خوش نصیب آئی نا، قسمت دا ستارہ اور عروج تے آج مولا علی پاک نے یاد فرما لیا۔ فرمایا بیٹے جاؤ انہیں بلا کے لے کے آؤ۔ مولا حسن پاک تے مولا حسین پاک تے فرمایا ادھر آ نوجوان، او دی ایک سائیڈ جڑی فالج زدہ ہے، لطوی باہمی مفلوج ہے، انہوں نے کہتا جی میں نے تو پھر سہارا دے کے لے جانا جے۔ مولا حسن پاک مولا حسین پاک نے پڑھیا لے کے مولا علی پاک دی خدمت حاضر ہو گئے۔ فرمایا نوجوانہ اتنے گھر میں کعبہ چاہ کے رب دے گھر دی نکر نو پھڑ کے تے رو رو کے معافیاں پہ منگنا ہے تے روئی جانا ہے روئی جانا ہے، کوئی بڑا گناہ تے نہیں کر بیٹھا۔ اکھن لگا جی تسی کون؟ فرمایا مینوں علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ انہیں آپ نے سلام عرض کیتا، ہاتھ پیر چومے کہ واہ مالکہ تیری مہربانی کہ تو مولا علی پاک دی زیارت نصیب فرما دیتی۔ تابعی بن گیا نا، تو جنہوں مولا علی دی زیارت ہو جائے او دی قسمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا نوجوانوں کو گناہ کیتی، اکھن لگا جی حضور میرے کو گناہ ہو گیا ہے۔ نوجوانوں ذرا توجہ نہ، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ماں، ہن معافیاں پہ منگدا ماں، کاش کہ اللہ مینوں معاف کروا دے۔ آپ نے فرمایا نوجوانہ کی گناہ کیتے ہی؟ اکھن لگا حضور لچا تے لفنگا ساں جوان ساں، ساری دیہڑی باہر پھوڑنا، ساری رات بھی باہر پھرنا، عیاشیاں کرنیاں، بدماشیاں کرنیاں، پنڈ دیاں نکراں تے کھلو، بازاراں اج میں ساڈے چھوار کر دین، بازاراں کھلو اوتھے کھلو جا، والد نے سمجھانا تے میں آکھے کوئی نہ لگنا کرنا۔ ایک دن انجے میں پھر آ کے رات نو دیر نال گھر آیا نا تے میرے باپ نے مینوں اوندیاں جھڑکیا، تینوں کنی باری سمجھایا تو آکھے نہیں لگدا؟ والد دی بات دی تینوں پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اکھن لگا جی میں میرے والد نے میں نے سمجھایا نا تو میں غصے سے آ کے اپنے باپ دے ہاتھ اٹھا دیتا، اپنے باپ نے میں تھپڑ ماریا۔ یاد رکھو جدو انسان دی بد نصیبی عروج تو ہوئے نا بندے دا قسمت دا ستارہ گردش چوے ادو بندہ مڑے ایو جی حرکتاں کردا ہے۔ تو جڑا بندہ ماں باپ دی نافرمانی کردا ہے سمجھو اون دے جڑا بد نصیب زمانے تے اور کوئی نہیں۔ جڑا سکے جمن والی ماں تے باپ دی عزت اور احترام نہیں کردا انہیں بلا اور کسی دی عزت کرنی بھی ہے۔ نوجوانوں تسی اس گل نو یاد رکھو، میں گفتگو دے وچ اصلاحی پیغام تانوں عرض پہ کرنا وا۔ اپنے سجنا بیلیاں دا تسی بھی دھیان رکھیا ہے بجے تواڈے سجن بیلی تو آپ ماں پیو دی نام مندے ہون تے ساری رات تواڈے کول کھلوتے ہون نا اس لئے مڑے اے سوچیا ایک واری بجے سکے ماں پیو دے نہیں ہے نا ساڈیاں کتھوں بڑھنا ہے۔ ایسے دوستوں پناہ منگو، پیچھے رہو، سمجھ آئی نا؟ مسئلہ یاد رکھو، ساریاں رشتہ داریاں بعد نے ماں باپ پہلے، ساریاں رشتہ داریاں بعد نے ماں باپ پہلے نے، پیر بھی بعد نے ماں باپ پہلے، سمجھ آئی نا؟ گل ذہن بٹھا لو چنگی طرح تسلی نہ، سب تو پہلے تیرے پیر ماں باپ نے کہ انہاں دی عزت احترام نو کرنا تے تینوں کسے نو بخشینا، سمجھ آئی نا؟ جنت جندیاں قدمہ تھلے ان دی تو مننے کوئی نہیں، گالی سمجھ آئی؟ جنت جدیاں قدمہ تھلے ان دی تو مننے کوئی نہ، جن نے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ چکے تے مشقتاں برداشت کیتیاں ان دی تو مننے کوئی نہ، جن نے موت نو گلے لگا کے تینوں جنم دیتا ان دا تو حیا کرے کوئی نہ، جس باپ نے اپنی زندگی بکا چھٹی تیرے مگر لا کے اس پیو دی تو مننے کوئی نہ، تے مڑ تو آکے با میں نو کسی اور چھڑا لینا نا جے اے رینج ہوئے نہیں تے تینوں کسی بھی نہیں چھڑنا ہے گال پڑی لکھی، سمجھ آئی نا؟ ایمیں بولیا کوئی نہ بستی جے کی اور رینج ہویا تو اینا چھڑا لینا ہے، پر جے اے رینج ہوئے تو کسی
گل ذہن وچ بٹھا لو ماں باپ دی عزت اور احترام کرے میرا موضوع ہے نہیں لیکن میں یہ گل ہر تقریر ضرور کر ماں باپ دی عزت اور احترام کرو سمجھائی نا کیونکہ آج دے زمانے سوشل میڈیا دا دور ہے کئی آئے روز انٹرویو ویکھ روندے نے کدی اولڈ ہوم دے اندر جناب کسی دی ماں بہ کے روندی پئی کسی دا باپ کسی بہ کے روندا پیا ہے ساڈے پترا سانو گھروں کٹ چھڈیا ایسا ظلم تے ایسی زیادتی نہیں کرنی چاہیے ماں باپ دے نال بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیو نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک بندہ حاضر ہویا انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں ماں باپ دے بارے دسو ماں باپ کی شے نے حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک سرکار نے فرمایا تیری جنت بھی ہوئی نے تیری دوزخ بھی ہوئی جے نہ دی عزت کر سنگیا تے جنت جائیں گا تے جے نہ دی انسلٹ کر سنگیا بے عزتی کر سنگیا تے مڑ جہنم جائیں گا واضح حدیثاں نبی پاک علیہ السلام دے مل دیاں تو خیر اس واسطے ایسے دوست سنگی بیلی جنہ دے وجہ تو ماں باپ دی نافرمانی کبھی پوے ای ہو جائے بیل پھونے تو پیچھا ہٹیا ہو اوکھے ویلے ماں بھی کام ہوندہ ہے بیلی کام کوئی نہیں ہوندہ سلطان اور عارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے تم میں کبھی تربوز نہ تھی دے باویں توڑ مکے لے جائیے گرامی قدر حضرات برے بندے تو بچنا ہے بھیڑے بیلی تو بچنا ہے اتنوں برباد کر کے رکھ دے گا عرض کردہ مولا مشکل کشاں سنیا میں اپنے باپ تے ہاتھ اٹھا دیتا ہے جدو میں اپنے باپ تے ہاتھ اٹھایا ہے تو میرا باپ سواری تے سوار ہویا گھروں پریشان ہو کے نکلیا ہے وہ اتے حرم کعبہ دے اندر آ گیا ہے انہیں کعبے دی چوکٹ نو پھڑ کے دعا منگی یا اللہ میرے پتر نو برباد کر دے انہیں میرے اتے ہاتھ اٹھایا ہے انہیں میری بے عزتی کیتی ہے آج میرے بیٹے نے میں نو مارے آئے یا اللہ انہوں مصیبت گرفتار کر آندہ سنیا جی میں میرے ابے نے میرے واسطے بدعا منگی اس لئے میں نو فالج پہ گیا سجا پاسا مفلوج ہو گیا یاد رکھو اے حضور دی حدیث نے پیر دی دعا قبول ہوندیاں ڈھل لگ جاندی ہے پر ماں پیو دی قبول ہوندیاں ڈھل کدی نہیں لگی سمجھ آئی نا کوئی نیک بندہ ہوئے وہ دی دعا قبول ہوندیاں ڈھل لگ سکتی ہے پر جدو ماں پیو دلوں دعا منگڑ مڑ قبول ہون لگیاں دیر کدی نہیں لگی حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 دعاواں دے وچوں ایک دعا حضور نے فرمایا باپ دا اپنی اولاد دے حق دعا کرے تامی فوراً قبول ہوندی ہے خلاف دعا کرے تامی قبول ہوندی ہے یعنی باپ اگر اولاد نے بد دعا دے چھڑے تو اولاد دا بیڑا غرق ہو جائے گا تو جے باپ نے اولاد نے دعا دے چھڑی تو اولاد دا بیڑا پار ہو جائے گا تو کوشش کرے آئے ماں پیو کروں دعا لین دی بد دعا نہ لوے آئے نہیں تے ایتھے بھی بیڑا غرق ہو جائے گا قبر و حشرش بھی بیڑا غرق نوجوان کے اندر حضور میرا پاسا مفلوج ہو گیا پتہ میں نے بھی لگ گیا میں پیو میں رنج کر بیٹھا تو دی سزا میں نے مل دی پئیے میرا باپ جدو واپس گیا نہ حرم کعبہ وچ ہو کے تو نے میں نے دسیا کہ پترا آج تو میرا ایڈا دل دکھایا کہ میں خرنے کعبے کول کھلو کے تیرے واسطے بد دعا کی تھی مجھے اس لئے پتر ہو کے پیو نو مارے دل تو ٹوٹے ٹوٹے ہو جاندہ ہے نا دل تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس لئے باپ تو دل تک ہی پیتی ہوئے گی اندہ حضور میں باپ کو معافی منگی اس کا پترہ نہیں معاف کرنا روندہ رہاں بڑیاں منتاں کیتیاں ہاتھ جوڑے پیر پھدے اس کا پترہ نہیں آج دل ہی انت روڑے ہون تو میں تو معاف نہ ہوں تو تو توقع نہیں تو پیو تے ہاتھ چیسیں گیا آج تو میرے تے ہاتھ چاہیا ہے ہون میرا دل نہیں کردہ تینوں معاف کرنا
آکھن لگا حضور میں بڑی منت کی تھی بڑی سماعت کی تھی دیاڑی گزری دو گزریاں ترائے گزریاں میں معافیاں منگدا رہا وا پتہ مینوں بھی لگ گیا جے باپ دی دعا دے نال اج مینوں فالج پہ گیا ہے نا تے میری قبر وچ بھی اوکھی ہونی ہے حشر دا دیاڑا بھی اوکھا ہونا ہے مینوں اس گل دی سمجھ لگ گئی میں مڑ بڑیاں معافیاں منگیاں نے معافی منگدا رہا وا ایک دن مڑ ماں پیو ہوندا آیا ماں پیو دا دل نرم ہوندا ہے آکھن لگا حضور ہے مولا علی پاک ایک دن میں معافی منگن والی حد کر چھڈی منتیاں ترلیاں والی حد کر چھڈی اودوں میرے باپ نو رحم آ گیا آکھن لگیا ہلا پترا تینوں میں معاف کیتا میں عرض کیتی ابا جی تہاڈی بد دعا دی وجہ تو مینوں فالج پہ گیا ہے میرے ابے نے آکھیا پترا میں جتھے کھلو کے تیرے واسطے بد دعا منگی سی آ میرے نال میں اوتھے کھلو کے تیرے واسطے دعا بھی کراں گا میں اوتھے کھلو کے تیرے واسطے دعا بھی کراں گا آکھن لگا حضور میرے باپ نے مینوں بھی گھوڑی تے سوار کرا لیا آپ بھی گھوڑی تے سوار ہو گیا اسی چل پے چل دے آ رہے ہیں سفر کردیاں راستے دے اندر میرے باپ دی سواری جڑی سی گھوڑا او بد کے اچانک کسی شے تو ڈریا ہے جویں جانور کسی شے نوں ویکھ کے ڈر جاندا ڈر کے نس وگدا ہے ان سواری نس کے دوڑی ہے تے میرا باپ اندے تو گریا ہے تھلے دو پتھر پے سن میرے باپ دا سر لگا ہے پتھراں دے اترے اوندا سر پھٹ گیا تے میرا باپ اوتھے ہی فوت ہو گیا سنیا میرا فالج تے تاں ٹھیک ہوندا جے میرے واسطے میرا باپ دعا کردا پر سونیا انہیں معاف تے کر چھڑیا سی پر دعا کرن تو پہلے میرا والد فوت ہو گیا ہے سونیا میں اتھو چلدا رب دے گھارے چاہ گیا ہن معافیاں پیا منگنا وا تے اللہ معاف نہیں پیا کردا فالج نہیں ٹھیک ہو رہا مولا مرتضیٰ نے فرمایا نوجوان اگے آپے دعا پیا کرنا ہے آ ہن تیرے واسطے علی دعا کردا ہے آن تیرے واسطے علی دعا کردا ہے آ تیرے واسطے نبی دا ویر دعا کردا ہے آ ذرا تیرے واسطے حسنین دا بابا دعا کردا ہے مولا علی دعا فرمان لگے نا فرمایا نوجوانہ مینوں مڑ ایک باری گل دس قسم چک کے دس کے تیرا باپ راضی ہو گیا سی انہیں آکھیا مولا علی پاک میں قسم چک کے عرض کرنا وا کہ میرا باپ میرے تے راضی ہو گیا سی فرمایا ہن میں تیرے واسطے دعا کرنا گل سمجھو فرمایا قسم چاک تیرا باپ تیرے تے راضی سی انہیں حلفیہ بیان دیتا فرمایا ہن میں تیرے واسطے دعا کرنا پتہ چلیا مولا علی نے بھی دعا تائیں کیتی جے پیو راضی ہویا سی سمجھ آ رہی گل دی جے باپ راضی ہویا سی نا تے مولا علی نے فرمایا تو حلفیہ بیان دیتا ہے تو میں تیری گل تے اعتبار کرنا وا تو خدا دے گھر وچ کھلو کے سو پیا چہنا وا میرا پیو راضی ہو گیا تے ہن میں تیرے واسطے دعا کرنا جے تیرا باپ تیرے واسطے راضی نہ ہوندا تے میں تیرے واسطے دعا بھی کوئی نہ کیوں او جندے تے ماں پیو ناراض ہوئے ان دی واہ 14 کوئی نہیں سمجھ آئی نا او دی واہ 14 چوئیں کوئی نہیں ہوندی ماں باپ دی عزت کرو یہ زمانے میں عزت پینا چاند دیو تے انہاں دی عزت کرو او تو جیڑی مرضی دے رات بھی محنت کر لوے نا تے تیری محنت وہ رنگ نہیں لیونا جڑا بڈھی ماں دیاں دعاواں نے رنگ لے ہونا سمجھ آئی نا تو جیڑی مرضی محنت پیا کر دن رات پڑھدا رہو تے اتنی کامیابی نہیں ملنی جدو ماں نے مصلی تے بیٹھ کے دعا منگنی مولا میرے پتر نو کامیاب کری تے تیریاں محنتاں نال او کامیابیاں نہیں ملنیاں جڑی ماں دیاں دعاواں نال مل جانی سمجھ آئی نا مولا حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مجتبی اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے کہ میں کدی بھی اپنی امی جان دے نال بیٹھ کے تے کھانا نہیں سکھا بعض کتابہ میں امام زین العابدین دے بارے بھی روایت مل دی کہ میں اپنی والدہ محترمہ دے نال بیٹھ کے کھانا کوشش کرتا سا بعد وچ کھاواں پوچھے گا حضور کیوں فرمایا اس واسطے نہیں سا کھاندا کہ کدے روٹی یا سالن دے وچ یا گوشت پکا ہوئے یا بوٹی ہوئے یا سالن دا کوئی ایسا حصہ ہوئے جندے تے نظر میری امی جان دی ہوئے کہ میں آ کھا لواں تے انہاں تو پہلے کدے میں نہ اٹھا
لوا غلطی نال ہے تے ماں دی بے ادبی نہ ہو جاوے اس واسطے میں نال روٹی بھی نہیں کھاندا کہ روٹی پئی ہوے تے میری امی دی نظر ہوے بھائی تو میں توڑ کے کھا لینا تے مینوں پتہ نہ لگے تو میں توڑ لواں تے اتنی بھی میرے کو ماں دی بے ادبی نہ ہو جاوے تے سانو ماما کھپدیاں رہ جاندے سے کدی ایک نہیں سنی اسی آنے ساڈے باہر بیلی کھلوتے نے تسی بڈھے بندے ہو تانوں کی پتا سجن بیلی کی ہوندی انج نہ کیتا کرو اپنی آخرت نو برباد نہ کیتا کرو جے ماں باپ نو رسوا کرو گے تے کل نو آپ بھی رسوا ہوو گے پر لاؤ میرے بھائیو بات نو سمیٹیے آکھن لگا جی حضور میں حلف دینا وا میرا باپ میرے تے راضی ہو گیا سی اللہ اکبر کبیرہ مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے واسطے دعا کرنا وا پتہ چلیا جدے تے باپ راضی ہوے ہوندے تے علی بھی راضی ہو جاندا ہے تے جدے علی راضی ہوئے ہو دیتے نبی راضی ہوندہ ہے جی دیتے نبی راضی ہوئے ہو دیتے خدا راضی ہو جاتا ہے اور ایک حدیث پاکی تے صدی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باپ جنت دا سب تو وڈا دروازہ ہے باپ جنت دا سب تو وڈا دروازہ ہے ماں جنت تے باپ جنت دا بولو بولو باپ ماں جنت تے باپ جنت دا نہیں حجی تک سارے نہیں بولے سارے ذرا محبت رہا بولو ماں جنت تے باپ جنت دا دروازہ ہے تے ماں باپ دعاں دی خدمت کرو ٹھیک ہے نا او گال نہ ہوئے تو تسی ماں دی خدمت کر دے رہو تے باپ دی نہ کرو تے جے جنت ال جان لگو تے کوئی دروازہ ہی بند ہوئے تے جا سوکھی دینو کئی ساڑھے حضرات جو سمجھ دے نہیں اس گال ساڑھا جڑا مولوی تب کہنا وہ بھی باپ دی عظمت اور شان اور بیان مقام نو بیان نہیں کر دے چونکہ میرا عنوان نہیں ضمنی بات کر رہے ہیں سمجھ آئی نا اولاد دی جنت ماں دیاں قدمات لے تے ماں دی جنت اولاد دے پیو دیاں قدمات سمجھ آگئی ہے نا گال دی تے اولاد اتے دوہاں دی ماں باپ دوہاں دی خدمت کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا مولا علی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت علی نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے فرمایا بیٹا حسن تے بیٹا حسین ہے جی ابو جان فرمایا پترا ہو میں دعا کرنا وہاں تسی آمین کیا جے عرض کیتی شہزادیاں نے حضور ٹھیک ہے مولا علی پاک نے دعا منگی یا اللہ اے نوجوان اے دے باپ نے دے بارے بد دعا کیتی ہے اے عذاب مبتلا ہو گیا ہے یا اللہ اے نوجوان حلفیہ کہہ رہا ہے میرا باپ میرے تے راضی ہو گیا سی مولا جو میں علی تیرے نبی دا ویرو کے یا اللہ میں علی تیری بارگاہ دے وچوں دعا منگنا وا مولا اس نوجوان نو صحت عطا فرما دے او نوجوان کہندا ہے رب دی قسم ہے اجے مولا علی دے ہاتھ تھلے نہیں سنائے اللہ نے مینوں شفا عطا فرما چھڈی حجت مولا علی دیا چلے نہیں آئے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نو شفا عطا فرما دیتی مولا علی دی دعا نے فوراً اثر بھی کھایا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی دی دعا نو قبول فرما لیا او نوجوان جڑا مشکل مبتلا ہے جڑا فالج دے مرض مبتلا ہے کتنے عرصے تو او جناب من بیکار پیا ہویا ہے حضرت علی نے کائنات دی ایسی جناب من انہاں دی مشکل کشائی فرمائی ہے ایسی حاجت روائی فرمائی ہے 2 منٹ نہیں لگے تھے اللہ نے صحت عطا فرما چھڈی یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی دعا دا اثر ہے کہ جتھے مولا علی پاک نے دعا منگی ہے نا اتھے رب نے مشکلانو آسان فرما چھڑے آئے تے اس نوجوان نو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی پاک دی دعا دے نال مشکلوں دینو حل فرما کے ماں باپ نے فرما برداراں وچ داخل فرما چھڑیا تو گرامی قدر حضرات گفتگو دا خلاصہ نکلیا کہ مرکز اور محور ایمان ذات مصطفیٰ ہے حضور نال محبت اور پیار اور عشق جڑا ہے وہ ایمان ہے تے حضور تے ایمان دا تقاضا اے ہے کہ نبی دی ہر نسبت دا احترام کیتا جائے آل نبی دا بھی احترام کیتا جائے اصحاب نبی دا بھی احترام کیتا جائے جدوں دونوں دا احترام کرا گے ادو ساڈا ایمان کامل ہو جائے گا اللہ کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں سونیاں زلفاں دا صدقہ تواڈے میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوران گفتگو میرے کولو کسی قسم دی کوئی لفظی معنوی غلطی ہوئی ہوئے اللہ تعالی میں گناہگار اس دی معافی عطا فرمائے واخر الدعوایا الحمدللہ رب العالمین